السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی جنت کے پتے پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ ان تمام دنوں میں یہ وہ پہلا دن تھا جب جہان نے اس پہ بہت وقت صرف کیا تھا، گویا کہ وہ بنیادی طور پہ اتنا چوکس آدمی تھا کہ اسے وقت نکالنا آتا تھا، مگر ابھی تک جو وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ صرف اسے اسکالرشپ لینے سے روکنے کے لیے کر رہا ہے، خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹھی تھی تو اس نے ہر بات کہہ دی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کے۔ وہ اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ان کی گفتگو جس تلخ موڑ پہ آ رکی تھی، اس کے بعد اس کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے گی۔ مگر وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اپنے کام پیک اپ کرتا رہا۔ اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا کیونکہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری واپس جا رہی تھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ اس کے پیشے میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، بہت صبر و تحمل سے کسی معلومات کے ملنے کے انتظار کے بعد ایک دم سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ تیسرے روز وہ رات میں پھر جناح سپر کے ایک ویران سے چبوترے پہ اسے ملا تھا۔ دنیا کے ہر حساس ستارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک گھسا پٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کا احسان اور اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا تھا، وہ یہی تھا کہ پہلے آپ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار کروائیں، پھر عین وقت پر پہنچ کر خود کو ہیرو ثابت کر دیں۔ اگر اگلا شخص عقل مند ہو تو آپ کی حرکت جان لے گا اور کبھی بھی آپ کا احسان مند نہیں ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی عقل مند ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پائی کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پہ ستا رہے تھے۔ اسے اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی تھی، جیسے کسی بات پہ الجھی ہوئی۔ وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ آج پھر اس کی گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا۔ وہ اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے، تاکہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر رشتہ نبھا سکے۔ جو بھی تھا، وہ اس پہ میجر احمد کا امپریشن اچھا ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہی ڈولی دراصل میجر احمد ہے۔ چبوترے پہ جانے سے قبل اس نے چند ایک رسمی گفتگو ریکارڈ کر کے اس ریکارڈنگ کا ٹائم لگا دیا تھا۔ عین وقت ہونے پہ حیا کا فون بج اٹھا۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کی احسان مند ہے بھی یا نہیں، مگر اس نے عادت کے مطابق پوری بات سنے بغیر ہی جھڑک کر فون بند کر دیا۔ وہ میجر احمد کو پسند نہیں کرتی، وہ جان گیا تھا۔ پھر اسے وہ گاڑی والا لڑکا یاد آتا تو لگتا کہ وہ واقعی جہان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ شاید میجر احمد کے سامنے اپنے شوہر کا ذکر صرف دھمکی کے طور پر کر رہی تھی تاکہ وہ اسے تنگ نہ کر سکے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی بد دعا سن کر وہ رک جائے۔ پھر وہ چبوترے کی دیوار کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ تب بھی اسے امید تھی کہ وہ مڑ کر ضرور دیکھے گی، یہ دیکھنے کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے، مگر وہ ذرا سی رکی، مڑ کر دیکھا اور پھر واپس آگے بڑھ گئی۔ اس کا ذہن واضح طور پر کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ جہان کا کام نہیں ہو سکا تھا، اب مزید یہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ اس کو اب واپس جانا تھا۔ 15 جنوری کو اس کی فلائٹ تھی۔ اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا، صرف اور صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف تمہاری تسلی کے لیے ان سے بات کر لوں گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ اب تم خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ رک جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو تم اس کے لیے مؤثر طریقہ اپناتے، ان کے پیپر ورک میں مسئلہ کرواتے، ان کے والدین کو کسی طرح اپروچ کر کے انہیں باز رکھنے کا کہتے، مگر تم جو بھی کر رہے ہو وہ اس لیے نہیں کہ تم ان کو روک سکو، بلکہ اس لیے تاکہ تم ہر دوسرے دن ان سے ملنے یا ان کو دیکھنے کا موقع پیدا کر لو۔ تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ اور یہ کہ وہ ضرور ترکی آئے تاکہ تم ان کو بہتر طور پر جان سکو، مگر تمہارے دماغ میں تمہارے ماموں کے خلاف جو انات بھرا ہے وہ تمہیں اس رشتے کو توڑنے پہ اکساتا ہے۔ تم خود کنفیوزڈ ہو جہان کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو خود سے سچ بول لینا چاہیے، اس سے بہت سی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے۔ مگر وہ حماد کی ساری باتیں نظر انداز کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اسی بات پہ قائم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب ترکی میں نہیں دیکھنا چاہتا، چونکہ اب اس کو روانگی کا حکم مل چکا ہے اور کل دوپہر میں اس کی فلائٹ تھی، سو وہ آخری کوشش آج کے دن کرنا چاہتا تھا۔ حماد کو آج اپنی امی اور بہن اینی کے ساتھ شاپنگ پہ جانا تھا۔
وہ لوگ اس کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہان اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا، ساتھ میں وہ اپنے ٹریسر کا سٹیٹس ضرور چیک کرتا تھا۔ صبح وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں تھی، پھر پنڈی چلی گئی، شاید اس نے وہاں سے کچھ اٹھانا ہو، کیونکہ پھر وہ واپس ڈپلومیٹک انکلیو چلی گئی تھی۔ ابھی دوپہر پوری طرح سے نہیں چھائی تھی جب جہان نے اسے F7 کی طرف جاتے دیکھا۔ کل رات بھی وہ جناح سپر میں تھی، سو آج بھی شاید وہیں جا رہی ہو۔ اس لڑکی کو شاپنگ کا بہت شوق تھا۔ بہرحال اس نے حماد سے بات کی۔ وہ لوگ F10 جا رہے تھے، مگر چونکہ وہ حیا سے بات کرنے کے لیے راضی تھا، اس لیے وہ جناح سپر چلا آیا۔ حماد اس سب کو ایک اتفاقیہ ملاقات کی طرح پلان کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ یہ طے تھا کہ وہ اسے میجر احمد ہونے کا تاثر دے گا۔ اس لیے یہ غلط لگتا کہ جو شخص اپنی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا، اب بلا شافہ ملاقات پہ راضی ہو گیا تھا۔ اپنی جاب میں وہ اکثر ایسے اتفاقیہ مواقع پیدا کرتے رہتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ احمق تھے جو موقع ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ مواقع ڈھونڈنے نہیں، پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ایک بہت معصوم سے اتفاق میں وہ ایک ہی دکان میں اس سے ٹکرا جاتا، وہ یقیناً اس کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھ کر چونکتی۔ اسی پل اینی اسے احمد بھائی کہہ کر پکارتی۔ اینی کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ آج وہ اسے مارکیٹ میں احمد بھائی کہہ کر پکارے گی، کیونکہ وہ کسی کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کا نام حماد نہیں احمد ہے۔ اینی اپنے بھائی کی مشکوک حرکتوں کی عادی تھی۔ وہ شانے جھکا کر راضی ہو گئی۔ جو بھی تھا، اپنے بھائی کی مدد کر کے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی۔ میں فیملی کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شاپ میں جائیں گی۔ حماد نے وہیں سے اسے فون کیا تھا۔ وہ اس وقت اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ وہ جو سعید بک بینک والا پلازا ہے، اس میں جہاں ایک خالی چبوترا سا بنا ہوا ہے۔ ہاں، مگر پھر کوئی بک فیئر لگا ہوا ہے، وہ خالی نہیں ہے۔ اس کے آس پاس کوئی کپڑوں یا جوتوں کی ایسی شاپ ہے جس پہ سیل لگی ہو؟ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس نے اتنے دنوں میں ایک چیز کا اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ لڑکی کپڑوں اور جوتوں کی بہت شوقین تھی۔ ہاں، آگے ایک جگہ سیل لگی ہوئی ہے، تم وہاں جاؤ، وہ ادھر ضرور آئے گی، وہ بہت وثوق سے بولا تھا۔ وہ کپڑے طے کرتے ہوئے پھر اسی نیچ پر سوچنے لگا، کیا وہ واقعی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے، یا پھر بس اس کی ہر پل خبر رکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا؟ جہاں تم کنفیوزڈ ہو، اس نے خود کو سرزنش کی۔ پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب حماد کا دوبارہ فون آیا۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ حماد کا نمبر دیکھ کر ایک دم اس کا دل بہت اداس ہوا۔ یقیناً حماد نے اس سے بات کر لی ہوگی اور وہ ترکی نہیں آ رہی ہوگی۔ انہوں نے پوری شاپ میں سب کے سامنے اعلانیہ بتایا کہ میں پنکی بنا سڑک پہ گدہ گری کر رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پہ، اور لعنت ہے اس دن پہ جب میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے کیسے پہچانا؟ جب اس کے منہ پہ سلیش گرا تھا تب بھی اسے جھٹکا لگا تھا، اور اب بھی ایسا ہی جھٹکا لگا تھا۔ میرے ہاتھ پہ جو نشان ہے اور انگلیوں پہ جو انہوں نے اس دن زخم دیے تھے، انہی سے انہوں نے پہچان لیا، اور میری فیملی کے سامنے اچھی خاصی میری بے عزتی کر دی۔ تو تم نے اس سے بات نہیں کی؟ میں اس سارے ہنگامے کے بعد کیا بات کرتا؟ میں تو جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شاپ کیپر آ گیا۔ اس دن ثانیہ اور میں نے یہیں سے شاپنگ کی تھی، وہ ہمیں جانتا تھا۔ بس شکر تھا اس نے میرا نام نہیں لیا تھا۔ مگر غصے سے بولتے بولتے وہ ایک دم رکا۔ تم جو چاہ رہے تھے کہ میجر احمد کا امپریشن اچھا پڑے، وہ اب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں نے اینی سے کہا تھا کہ وہ مجھے احمد کہہ کر پکارے گی، اور اس نے تمہاری مسز سے لڑتے ہوئے بھی میری ہدایت یاد رکھی۔ اس سے بہتر تھا میں تمہیں کام ہی نہ کہتا۔ جہان، مجھ سے بول لو، خیر ہے، مگر خود سے جھوٹ نہ بولو۔ سچے دل سے تسلیم کر لو کہ تم ان کو روکنا نہیں چاہتے تھے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ وہ تمہارے استنبول ضرور آئیں، اس لیے اس بارے میں پریشان مت ہوں اور جانے کی تیاری کرو۔ ویسے اچھی خاصی خوش اخلاق بیگم ہے آپ کی۔ اس کی آخری بات پہ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ حماد ٹھیک کہتا تھا، اسے اپنے اندر کی کنفیوژن ختم کرنی چاہیے۔ وہ اس کے ترکی آنے سے پریشان تھا، مگر ناخوش نہیں۔ اس نے بالآخر خود سے سچ بول ہی لیا۔ وہ کسی لڑکی کے اپنے اعصاب پہ حاوی ہو جانے سے ڈرتا تھا، لڑکی بھی وہ جو سلیمان ماموں کی بیٹی تھی۔
مگر اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب اسے ماموں سے انتقام لینا ہی نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف دل میں انات کیوں رکھے؟ اور شاید وہ خود بھی یہ رشتہ نہ چاہتی ہو۔ جہان کو اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھنا یاد تھا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی تو کبھی نہ کبھی وہ اس سے یہ بات کلیئر کر لے گا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ آفس میں نیم اندھیرا پھیلا تھا، کھڑکیوں کے باہر شام اتر آئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی یک ٹک لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر لڑک لڑک کے اب سوکھ چکے تھے۔ کہیں پس منظر میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی، مگر وہ اس جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ صرف اس ایک شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے ہم کلام تھا، بہت مختصر الفاظ میں اپنی کہانی سناتے ہوئے بھی درمیان میں اٹھ کر وہ کافی بنا لایا تھا۔ فارغ تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، وہ اسے جانتی تھی، مگر آج جب اس نے ویڈیو کے کھلتے ہی جہان کو بھیو کدا کے سفید محل میں موجود عبد الرحمن پاشا کے کمرے کی کمپیوٹر چیئر پر بیٹھے دیکھا تو اسے لگا وہ اس شخص کو نہیں جانتی، نہیں پہچانتی۔ وہ اس ویڈیو میں اے آر پی کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ مگر جیسے جیسے وہ سنتی گئی اس کے اعصاب سن پڑتے گئے۔ پہلے اسے شوق لگا، پھر غصہ چڑھا، مگر ایسا غصہ جو شطرنج میں اپنے ذہین مقابل کی چال پہ مات کھا جانے سے چڑھتا ہے، اور پھر اس کی جگہ دکھ نے لے لی۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ویڈیو کو وہیں روکا۔ ابھی وہ آدھی بھی نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک جہاں نے اس آدمی کا ذکر نہیں کیا تھا جس کے چہرے پہ حیا نے کافی الٹی تھی۔ اگر اس کا وہ غریب سا ریسٹورینٹ اونر جہان ہی عبد الرحمن پاشا تھا، عائشہ اور بہارے کا عبد الرحمن پاشا، تو پھر بیچارہ وہ کون تھا جس پہ اس نے کافی الٹی تھی، اور وہ جس کو اس نے جہان کے ساتھ پینٹری میں دیکھا تھا؟ مگر ایک منٹ، اس نے دونوں کن پٹیوں کو انگلیوں سے دباتے ہوئے سوچنا چاہا۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ عبد الرحمن ہے؟ کسی نے نہیں۔ اس نے آنے کے ساتھ اس کی تصویریں دیکھ کر از خود یہ فرض کر لیا تھا کہ وہی عبد الرحمن ہوگا۔ تب وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے کا ایک دوسرا بیٹا بھی ہے، ان کا اصلی بیٹا، گم شدہ بیٹا، جو عرصہ پہلے عدالت چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہاں، وہی تو تھا ان کا گم شدہ بیٹا۔ تب ہی تو اس کی تصاویر گھر میں ہر جگہ لگی ہوئی تھی۔ پاشا بے، مسٹر پاشا، اسی نام سے جہان اسے ریسٹورنٹ میں پکار رہا تھا جب اس نے ان کی باتیں سنی تھی۔ عبد الرحمن پاشا اور پاشا بے دو الگ الگ لوگ تھے۔ فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ اس نے اکتا کر میز پر رکھے فون کو دیکھا۔ ابا کی سیکرٹری کو کہا بھی تھا کہ اسے مت ڈسٹرب کرے، مگر کوئی سنے تو۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ جی میم، ولید صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اصرار کر رہے ہیں میں انہیں بھیج دیں۔ اس نے ناگواری کی اٹھتی لہر کو دبا کر کہا اور فون رکھ دیا۔ صرف اس فضول آدمی کی وجہ سے اس کا کردار جہان کی نظروں میں مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ کمپنی کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھا۔ آج تو وہ اچھی طرح نپٹے گی اس سے۔ اس نے آفس کا لاک کھولا اور نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ لی، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے فلیش ڈرائیو واپس ڈبی میں ڈال لی۔ باقی ویڈیو گھر جا کر دیکھے گی۔ ویسے بھی شام ہونے کو آئی تھی، وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ابھی تک اس کے اعصاب شل تھے۔ دروازہ کھلا اور ولید لمبے لمبے ڈنگ اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے لبوں پہ استحسیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ کرسی پہ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں پہ کوہنیاں جمائے اسے آتے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ میڈم؟ ایم ڈی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ آپ بتائیں کیا کام تھا؟ وہ کچھ لہجے میں بولی۔ وہ رات پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا جہان اس کے بارے میں؟ اف، کل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں ہم آپ کے خلاف قرارداد لا رہے ہیں۔ وہ دبا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر انگلیوں میں گھمانے لگا۔ کیسی قرارداد؟ اس نے حت المکان لہجے کو نارمل رکھنے کی صحیح کی۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر سارے ڈائریکٹرز مل کر ایم ڈی کے خلاف قرارداد لائیں، عدم اعتماد کی قرارداد، تو ایم ڈی کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید ولید نے تازہ تازہ کمپنی لا پڑھا تھا، ورنہ اسے یہ خیال پہلے دن آ جانا چاہیے تھا۔ کل آپ اس آفس کے باہر ہوں گی۔ چھی چھی، مجھے افسوس ہو رہا ہے، مگر ہم نے بہت برداشت کر لیا آپ کو۔ آپ جیسی عورتوں کی جگہ گھر میں ہوتی ہے یا مدرسے میں، ادھر نہیں۔ وہ اب بھی لب پیچھے اسے دیکھتی رہی۔ آپ یوں کریں، اپنی ضروری اشیاء سمیٹ لیں، آخر کل آپ کو یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ میں یہی بتانے آیا تھا۔ ادھر، وہ فاتحانہ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیں،
اس نے انگلی سے ایک دم اتنے تحکم سے اشارہ کیا کہ وہ بے اختیار اگلے ہی پل واپس بیٹھا۔ اب میری بات سنیں۔ حیات دونوں مٹھیاں میز پر رکھے کرسی پر ذرا آگے ہوئی۔ میں نے منگل والے روز ہیڈ آرکیٹیکٹ اور آپ کی گفتگو ریکارڈ کی تھی، سننا چاہیں گے؟ ولید کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم ہو گئے۔ اس نے سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ کون سی گفتگو؟ انجان بننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ میں جانتی ہوں کہ اس ٹریڈ سینٹر کے پروجیکٹ پلان میں آپ کے کہنے پہ آرکیٹیکٹ نے گڑبڑ کی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جس کمپنی کو وہ پروجیکٹ مل گیا تھا ان کے مالکان سے آپ کے گہرے روابط ہیں۔ یہ ساری آپ کی اپنی کہی باتیں ہیں، میرے پاس ثبوت ہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ ولید کے لب بیچ گئے اور آئیبرو تن گئے۔ آڈیو کسی چیز کا ثبوت کبھی نہیں ہو سکتی مادام۔ مجھے کورٹ میں کسی کو نہیں دکھانا، مجھے صرف اپنے ابا کو بتانا ہے۔ ویسے بھی وہ اب ٹھیک ہو رہے ہیں، اسی ہفتے دوبارہ جوائن کر لیں گے۔ آج جب میں گھر جا کر ان کو آپ کی اصلیت بتاؤں گی تو وہ اپنی بیٹی کی ہر بات فوراً مان لیں گے۔ ہماری کمپنی لاء کے مطابق اگر ایسا ٹریزن ثابت ہو جائے تو نہ صرف آپ کے شیئرز فریز ہو سکتے ہیں بلکہ ابا کو آپ جانتے ہی ہیں، وہ اپنے ساتھ دغا کرنے والوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتے، سڑک پہ لے آئیں گے وہ آپ کو۔ ولید کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ غصے سے گرایا تھا۔ میں نے کمپنی کے ساتھ کوئی دغا نہیں کیا۔ اگر تم نے اپنے ابا کو کوئی الٹی سیدھی بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا۔ کسی سے تو وہ بھی ڈرتا تھا۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ ایک شعلہ بار نگاہ اس پر ڈال کر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا باہر نکل گیا۔ اس آدمی کو سمجھانے کے لیے وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی اس ایک حرکت نے اسے جہان کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا۔ جب جہان اس سے ملے گا تو وہ سب سے پہلے یہی بات کلیئر کرے گی۔ جہان؟ وہ ایک دم چونکی۔ یہ ویڈیو اس نے لاکر سے 1 ماہ قبل نکالی تھی۔ یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئی۔ وہ ابھی کہاں تھا؟ پنکی نے پزل باکس اسے تھماتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جب تک وہ اسے کھول پائے گی تب تک وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ نہیں، وہ یوں ہی کہہ رہا ہوگا۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ جہان کو ڈھونڈ لے گی، وہ اسے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا۔ اس نے موبائل نکالا۔ وہ صبح سے سائلنٹ پہ تھا اور اماں کی کئی مسڈ کال اور میسیجز آئے پڑے تھے۔ اس نے میسیج کھولا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں ابا کی گاڑی اور ڈرائیور چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے آفس فون کر کے دونوں منگوا لیے تھے۔ ایک اور پیغام میں انہوں نے بتایا کہ وہ ظفر کو اس کی گاڑی کے ساتھ بھیج رہی ہیں، وہ اسے گھر لے آئے گا۔ بس کار بھیج کر ظفر کو واپس جانے کا کہہ دیتی۔ ضروری تھا کہ تایا ابا کے ملازم کا بھی ادھار لینے کا احسان لیا جائے۔ اسے خوامخواہ کوفت ہوئی۔ بہرحال اس نے سر جھٹک کر فون بک میں سے عائشہ کے گھر کا نمبر ڈھونڈ کر ملایا، کوئی جواب نہیں۔ پھر اس نے حلیمہ آنٹی کا نمبر ملایا۔ وہ یقیناً ان سے ہوٹل گرینڈ کا نمبر لے سکتی تھی، جہان وہاں ہوگا۔ آلو وہ اداس مگر باریک سی آواز اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ بہارے، میں حیا بول رہی ہوں۔ او حیا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ جیسے بہت اداسی لگ رہی تھی۔ میں گھر آ گئی تھی، مگر تم؟ مجھے پتا چلا تھا کہ تم لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ سب چلے گئے ہیں، میں نہیں گئی، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ وہ جیسے آنسو پیتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ عائشہ بھی نہیں ہے، آنے بھی نہیں، سب چلے گئے۔ اب عبد الرحمن؟ وہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ صبح آیا تھا، مجھے اتنا سارا ڈانٹ کر گیا۔ اس نے کہا کہ وہ جا رہا ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ اب مجھ سے ملنے نہیں آئے گا۔ کدھر گیا ہے وہ؟ ایک دم بہت سے آنسو اس کی پلکوں پہ آ رکے تھے۔ مجھے نہیں پتا، مگر وہ جیسے ٹھہری۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں آنے سے کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کدھر جائے گا۔ تمہیں پتا ہے حیا؟ نہیں، وہ حیران ہوئی۔ اس نے تو مجھے نہیں بتایا۔ آنکھیں اس نے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کی۔ مگر تم فکر مت کرو بہارے، میں اگلے ہفتے ترکی آؤں گی نا، مجھے اپنی کلیئرنس کروانی ہے، تب میں اور تم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ تم میرے آنے تک وہیں ہوگی نا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ جیسے سارے زمانے سے خفا ہو رہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کتنی ہی دیر وہ سر ڈیسک پر رکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن صرف ایک ہی بات پہ مرکوز تھا۔ جہان نے اسے جانے سے قبل نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، پھر اس نے بہارے کو ایسا کیوں کہا؟ یہ ویڈیو تو پرانی تھی، جبکہ بہارے نے جانے سے کچھ دن قبل کے الفاظ استعمال کیے تھے۔
کب بتایا جہان نے اسے؟ جب وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھی تو بھی اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، سب جا چکے تھے، وہ شاید اکیلی رہ گئی تھی۔ جب وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی تو تایا فرقان بھی ساتھ ہو لیے۔ آپ ابھی تک یہی ہیں؟ وہ ان کو دیکھ کر ذرا حیران ہوئی تھی۔ کچھ کاغذات لینے آیا تھا، وہ اسی سرد مہر لہجے میں بولے۔ تناؤ اور برف کی دیوار ابھی تک بیچ میں حائل تھی۔ اسے پھر سے اماں پہ غصہ آیا۔ کیا ضرورت تھی ظفر کو بلوانے کی؟ وہ گاڑی چھوڑ کر چلا جاتا، وہ خود ڈرائیو کر کے آ جاتی۔ ان کا احسان لینا ضروری تھا۔ اور جہان نے کب بتایا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ لفٹ گراؤنڈ فلور پر رکی تو اس نے پیچھے ہٹ کر تایا کو راستہ دیا۔ وہ نکل گئے تو وہ سست روی سے الجھی چلتی باہر آئی۔ جہان نے کب بتایا؟ جھولے پہ اس رات، یا ہسپتال میں جب وہ دونوں ابا کے پاس تھے، یا بات سنو میری۔ ولید پتہ نہیں کہاں سے سامنے آیا تھا۔ حیا بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی۔ لابی خالی تھی، سوائے شیشے کے دروازے کے ساتھ کھڑے گارڈ کے جو انہی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ اگر تم نے سلیمان انکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ انگلی اٹھا کر چبا چبا کر بولتا اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ حیا نے کوفت سے اسے دیکھا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دو، میں جا رہی ہوں گھر، اور میں ابا کو سب صاف صاف بتا دوں گی۔ کر لو جو کرنا ہے۔ اپنی ساری فرسٹریشن نکال کر وہ اس کے ایک طرف سے نکل کر وہ آگے بڑھ گئی۔ ولید کچھ کہے بنا تیز قدموں سے چلتا اس کے دائیں طرف سے گزر کر باہر نکل گیا۔ وہ گارڈ کو معمول کی ہدایات دینے کے بعد باہر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ باہر آسمان نیلاہٹ بھری سیاہی سے بھرتا جا رہا تھا۔ وہ اب بھی جہان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کب بتایا تھا اسے کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ سیڑھیاں اتر کر اب ایک طرف بنے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی گاڑی دوسری طرف کھڑی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے اسے چند قدم اس لمبی چوڑی روش پر چل کر جانا تھا۔ وہ بہت غائب دماغی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اگر جہان کہہ رہا تھا کہ اس نے حیا کو بتایا تھا تو اس نے بتایا ہوگا۔ وہ سیدھی طرح کوئی بات بھی نہیں کہتا تھا، اس کی ہر بات پہیلی ہوتی تھی۔ آخر اس نے کب بتایا؟ روش پہ چلتے ہوئے اس نے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ کہیں دور سے کوئی پکار رہا تھا، اس کے نام کی پکار بار بار پڑ رہی تھی۔ وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ سن ہی نہیں پائی۔ تیز روشنی سی اس کے پیچھے سے آ رہی تھی، ساتھ میں ٹائرز کی آواز۔ ایک دم جیسے کسی خواب سے جاگ کر وہ چونک کر پلٹی۔ وہ ولید کی گاڑی تھی، اور وہ تیز رفتار سے اسے روش پہ چلاتا آ رہا تھا، اس کے اوپر چڑھانے کے لیے۔ ولید رکو! اس کے لبوں سے ایک راہ تک نہ نکل سکی۔ سانس رکا اور ساتھ میں پورا وجود شل ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ تیز ہیڈ لائٹس اتنے قریب تھیں کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے صرف اپنے دونوں ہاتھ ہی چہرے پہ رکھے۔ دوسرے ہی لمحے زور کی ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری طرف لڑکھڑا دیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ ہوٹل گرینڈ کے بالائی منزل کے اس پرتعش پاور آفس میں پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ سگریٹ کی مہک بھی پھیلی تھی۔ وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ ہوٹل کے ریکارڈ چیک کر رہا تھا۔ قریب پڑا ایش ٹرے سگریٹ کے آدھے جلے ٹکڑوں اور راکھ سے بھر چکا تھا۔ یہ اس کی واحد بری عادت تھی جسے وہ بہت چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ہوٹل عثمان شبیر دیکھتے تھے۔ وہ ایک اچھے اور ایماندار آدمی تھے۔ ان کا بیٹا سفیر بھی ہوٹل میں کام کرتا تھا، لیکن جہان کی کوشش ہوتی وہ اس لڑکے کو ایڈمنسٹریشن کے معاملات سے دور ہی رکھے۔ سفیر قدرے غیر ذمہ دار اور فطرتاً لالچی واقع ہوا تھا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے، سو ان کی غیر موجودگی میں اسے سفیر کو ذرا کھینچ کر رکھنا تھا۔ کل جا رہے تھے عثمان شبیر پاکستان۔ ڈاکومنٹس دیکھتے ہوئے وہ ایک دم چونکا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے، اور ان کی واپسی بھی جلد ہی متوقع تھی۔ کیا وہ انہی تاریخوں میں واپس آئیں گے جب پاکستان سے دو ایکسچینج اسٹوڈنٹ حیا سلیمان اور خدیجہ رانا استنبول آئیں گی؟ کچھ دیر وہ اسی نیچ پر سوچتا رہا، پھر سیل فون اٹھا کر دیکھا۔ حیا کی ای میلز میل باکس پہ لگے کلون کے باعث اسے ملتی رہتی تھیں۔ اس نے آج کی ای میلز چیک کی۔ تازہ ترین میل اس کے ٹکٹ کی کاپی اور الیکٹرانک فارم تھا جو ڈروم الاٹمنٹ کے لیے حیا نے پر کر کے بھیجا تھا۔ اسے یہ میل صبح ملی تھی۔ وہ مصروفیت کے باعث پڑھ نہیں سکا تھا۔ اب پڑھی تو بے اختیار چہرے میں مسکراہٹ آ گئی۔ اسموکنگ، ڈرنکنگ سب کرتی ہوں، سخت جھگڑالو ہوں۔ پاگل لڑکی! کیا کیا لکھ کر
سوانجی والوں کو بیچ رہی تھی۔ انہیں واقعتاً اب اسے خونخوار قسم کی لڑکیوں کے ساتھ ڈرام دینا تھا۔ اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور پھر ٹکٹ والی میل چیک کی۔ 5 فروری کو ان دونوں لڑکیوں کی فلائٹ تھی۔ ابھی اس میں پورے 2 ہفتے تھے۔ اب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ کر اس نے فون اٹھایا اور عثمان صاحب کی ایکسٹینشن ملائی۔ الو عثمان بے، آپ نے واپس کب آنا ہے؟ بنا تمہید کے اس نے کام کی بات پوچھی۔ بلا وجہ کی تمہیدوں سے تو اسے نفرت تھی۔ 15-20 دن؟ کیوں 15 یا 20؟ 8 فروری کی فلائٹ ہے، آپ حساب لگا لیں۔ تقریباً وہ جیسے خود ہی گننے لگ گئے تھے۔ کیا آپ اتحاد ایئر لائنز کی 5 فروری کی فلائٹ لے سکتے ہیں؟ اصل میں چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ میرے ایک دوست کی بہن اپنی فرینڈ کے ساتھ استنبول آ رہی ہے۔ پھر اس نے مختصر الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ ان کے درمیان کچھ فیملی کلیش ہیں۔ وہ ان کے بارے میں فکر مند ہے کہ پہلی دفعہ استنبول آنے کے پیش نظر ان کو یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سو وہ چاہتا ہے کہ عثمان شبیر ان سے اپنا تعارف کروا دیں تاکہ اگر کبھی مشکل میں وہ ان سے رابطہ کرے تو وہ فوراً عبد الرحمن کو بتائیں۔ لیکن ظاہر ہے اس کا نام درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ سخت قسم کا ایگو ایشو ہے۔ متوقع طور پر عثمان شبیر نے فوراً حامی بھر لی۔ فون رکھتے ہوئے اب وہ پہلے سے زیادہ مطمئن تھا۔ پتہ نہیں وہ کب اس سے ممی سے رابطہ کرتی ہے۔ اس دوران اس کو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری۔ اور اگر وہ جان بھی لے کہ عثمان شبیر عبد الرحمن پاشا کے کہنے پہ یہ سب کر رہے تھے، تب بھی وہ یہ سب نہیں جان سکتی تھی کہ عبد الرحمن پاشا کون تھا۔ آخر جان بھی وہ کیسے سکتی تھی؟ عبد الرحمن پاشا اور عبد الرحیم پاشا یہ دونوں حبیب پاشا کی پہلی بیوی کی اولاد تھے۔ حبیب پاشا ایک درمیانی درجے کے بھارتی بزنس مین تھے۔ وہ کچھ وجوہات کی بنا پر پہلی بیوی اور 2 بیٹوں کو چھوڑ کر کئی برس قبل استنبول آ گئے تھے۔ ترکی میں انہوں نے امت اللہ نامی خاتون سے شادی کی اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئی۔ ان دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا، طیب حبیب پاشا، المعروف پاشا بھی۔ عربی اور اردو کے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے، ترک زبان میں وہاں سے بے ہٹا کر بے یا پی لگا دیا جاتا ہے۔ وہ عرب کو عرب، زینب کو زینب اور طیب کو طیب لکھتے، مگر ہم اسے طیب ہی لکھیں گے۔ بیوقدہ میں امت اللہ کا خاندانی گھر، وہ عثمانی طرز کا سفید محل تھا۔ طیب حبیب ابھی چھوٹا تھا۔ جب حبیب پاشا کا انتقال ہو گیا تب امت اللہ اپنے بیٹے کو لے کر اناطولیہ کے ایک گاؤں چلی گئی جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ یوں وہ گھر بند ہو گیا۔ کئی برس وہ گھر بند رہا۔ پھر طیب حبیب جوانی کی دہلیز عبور کرتے ہی فکر معاش کی خاطر ادالار شہزادوں کے جزیرے پہ آ گیا۔ اس نے وہ گھر کھولا اور پھر ایک شہزادی کی طرح جینے کی خواہش کے ساتھ بیوقدہ رہنے لگا۔ دور اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی اس کی سادہ سی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ ادالار میں کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ امت اللہ نے بہت دفعہ چاہا کہ وہ بیٹے کے پاس بیوقدہ چلی آئیں، مگر طیب حبیب نے ایسا کبھی نہ ہونے دیا۔ اس کی ماں اس کی کمزوری تھی۔ وہ اسے بہت عزیز تھی اور وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کی ماں کو معلوم ہوگا کہ وہ مافیا کا حصہ بن چکا ہے، اس دن اس کی ماں مر جائے گی۔ ترک ڈرگ اور آرم اسمگلنگ مافیا اپنی مثال آپ تھا۔ برطانیہ میں پہنچائی جانے والی 80% ڈرگز ترکی کے راستے ہی آتی تھیں۔ البتہ ادالار کا مافیا برطانوی یا سیسیلین طرز کا مافیا نہیں تھا۔ اطالوی مافیا فیملیز مضبوط اور منظم طریقے سے ایک علاقے میں کام کرتی ہیں۔ لوگ کسی منظم فوج کی طرح درجہ بدرجہ اس میں عہدے پاتے ہیں۔ اسی طرح کی مافیا فیملیز کو ٹریک کرنا اور پکڑنا پولیس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اگر اطالوی یا سیسیلین فیملی کے کسی ممبر کو کچھ بھی ہو جائے، فیملی وہیں رہتی ہے اور اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ ترک مافیا ایسا نہیں تھا۔ وہ روس کے قریب ہونے کے باعث روسی مافیا کی طرح کام کرتے تھے۔ روسی فیملیز ایک علاقے میں اٹھتی تھیں، کچھ عرصہ وہاں وارداتیں کرتی تھیں اور غائب ہو جاتی۔ کچھ عرصے بعد چہروں کے نقاب بدل کر وہ کسی دوسرے علاقے میں اٹھتی اور یوں ان کا کام جاری رہتا۔ پولیس کا ان پہ ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اطالوی مافیا کی طرح وہ قدیم طرز کے جرائم میں نہیں بلکہ جدید جرائم جیسے کہ سائبر کرائم، جعلی کمپنیاں، کریڈٹ کارڈز، فراڈز، اسمگلنگ وغیرہ میں ملوث ہوتی تھیں۔
یونان سے ترکی اور ایران کے راستے ایشیائی ملکوں بالخصوص پاکستان میں بڑے پیمانے پر اسلحہ اسمگل کیا جاتا تھا، اور بعد میں یہی اسلحہ دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال ہوتا تھا، جس کی وجہ سے متاثرہ ممالک کی ایجنسیوں کے قابل ایجنٹس ان فیملیز میں پینیٹریٹ کر کے ان کا اعتماد جیت کر ان کی شپمنٹ کی مخبری کیا کرتے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون سا آدمی اصل مافیا فیملی ممبر ہے یا کسی دوسرے ملک کا جاسوس۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں جگہ بنا لینے کے بعد دولت تو بہت کمائی، ساحل کنارے ایک اونچا سا ہوٹل بھی کھڑا کر لیا، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت زبوں حالی کے بعد لکشمی کو اپنے قریب پاتے ہیں تو اپنا ماضی اور احساس کمتری چھپانے کے لیے کسی جدی پشتی رئیس کا خول چڑھا لیتے ہیں، بلکہ خول چڑھانے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ فیشن خریدا جا سکتا ہے مگر اسٹائل نہیں۔ طیب حبیبی کوے اور ہنس کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ گزارنے کے باعث ذہنی طور پر وہ آج بھی اسی کلاس میں تھا، بھاؤ تاؤ کر کے خریداری کرنے والا، کسی ڈھابے نما ہوٹل کے شیف کے ساتھ بیٹھ کر ملکی حالات پر تبصرہ کرنے والا۔ خود بھی وہ ہوٹل میں اپنے پاور آفس کی بجائے کچن میں پایا جاتا تھا۔ ہوٹل کو اس نے کبھی اپنی مافیا سرگرمیوں کا مرکز نہیں بنایا تھا، اور وہاں وہ ایک شریف آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کی اسی فطرت کے باعث ورکرز اس سے خاصے بے تکلف تھے۔ یہاں پر آ کر اس نے مصنوعی خول میں دراڑیں پڑنے لگ گئی تھیں، تب ہی اس نے خود کو پاشا بے کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ ترکی میں عموماً پہلے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا، جبکہ ادالار میں آخری نام سرنیم کے ساتھ مسٹر کہلوانا خود پسندی اور تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مگر طیب حبیب کبھی نہیں جان سکا کہ انسان کا قد اپنے نام یا لقب کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور کارکردگی کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں ایک عرصہ بطور فیملی ممبر کام کیا، مگر پھر زیادہ پیسے کے لیے جہان کی ایجنسی سے ڈیلنگ شروع کر دی۔ بہت جلد وہ ان کے مہرے کے طور پر کام کرنے لگا، اور پھر اس نے اپنے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی ایجنٹ کو اپنے سوتیلے بھائی کی حیثیت سے متعارف کروایا، عبدالرحمن پاشا، جو واقعی اس کے سوتیلے بھائی کا نام تھا۔ جہان سکندر نے یہ نام استعمال کر کے بہت جلد طیب حبیب کی فیملی میں اپنا مقام بنا لیا۔ فیملی سے مراد اس کا خاندان نہیں، اس کا مافیا گروہ تھا، اور چونکہ یہ اطالوی مافیا نہیں تھا اور اس میں کیپو اور مین میڈ نہیں ہوتے تھے، سو اس روسی مافیا میں اپنی جگہ بنانا مشکل ثابت نہیں ہوا۔ پیسہ اس دنیا کے مسائل حل کرنے کا ریڈی میڈ حل ہوتا ہے۔ زندگی اور خوشی کے علاوہ اسے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ طیب حبیب اور عبدالرحمن پاشا ایک ڈیل کے تحت بھائیوں کی طرح کام کرنے لگے تھے۔ طیب اسے اپنی ماں سے ملوانے بھی لے گیا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک سادہ لو عورت کو اپنے نرم رویے اور محبت بھرے انداز سے کیسے موم کرنا ہے۔ امتلہ اس کے بارے میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کا دوست ہے، اور اس نے ان کے بیٹے کی جان بچائی ہے، جس کے باعث وہ اس کی احسان مند تھی۔ چونکہ وہ بے قدا میں نہیں رہتی تھی، اس لیے طیب حبیب کو یہ سب بتانے میں آر محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب سے جھوٹ بول سکتا تھا مگر آنے سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ حبیب پاشا کے انتقال پہ ان کے دونوں بیٹے انڈیا سے یہاں آئے تھے، بھلے درمیان میں کتنے برس گزر گئے، آنے کو ان کی شکلیں اور رنگ اچھی طرح یاد تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ عبدالرحمن ان کے شوہر کا بیٹا نہیں ہے، مگر جب ان کا اپنا بیٹا باضد تھا کہ اپنے دوست کو اپنے بھائی کے طور پر متعارف کروانے میں اس کا فائدہ ہے، تو وہ بھی اس کی یہ بات نبھانے کے لیے راضی ہو گئی۔ ویسے بھی عبدالرحمن ایسا بیٹا تھا جیسے وہ طیب حبیب کو بنانا چاہتی تھی۔ اس کے اقتدار، تہذیب، اخلاق، فرض، ہر شے آنے کے لیے فخر کا باعث تھی۔ کافی عرصہ ان دونوں نے ایک ساتھ بیو قطار میں کام کیا۔ البتہ طیب حبیب یہ نہیں جانتا تھا کہ عبدالرحمن پاشا ٹرپل ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ادالار میں اپنا نام بنانے کے لیے اسے ترک خفیہ ایجنسی کی مدد چاہیے تھی، تاکہ گرفتاری کی تلوار سر پر لٹکنا بند ہو جائے۔ بدلے میں وہ مافیا کی معلومات ترکوں کو دیتا تھا، اور اگر اسے ترکوں کی کوئی خبر ملتی تو مافیا تک پہنچا دیتا۔ یوں وہ ایک خاص ٹرپل ایجنٹ تھا جو صرف اپنی ایجنسی کے ساتھ وفادار تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر اس نے بہت محنت سے کھڑا کیا تھا، اور اسے معلوم تھا جس دن یہ پتے ذرا سی پھونک سے الٹے، اس روز وہ اپنی جان بچانے کے لیے ترکوں
اور مافیا دونوں سے بھاگ رہا ہوگا، مگر پھر خطرات کے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ اس نے نامحسوس انداز میں طیب حبیب کے ہوٹل گرینڈ میں عمل دخل شروع کر دیا تھا۔ وہ طیب حبیب سے برعکس شخصیت کا مالک، ورکر سے خاص فاصلہ رکھنے والا باس تھا۔ اس کے پیش قیمت سوٹ، وہ قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں جو بظاہر سونے کی لگتیں، اور گراسیز، ہر شے طیب سے مختلف اور پرفیکٹ ہوا کرتی تھی۔ پاکستان سے اجازت تھی کہ وہ چاہے تو یہاں شادی کر سکتا ہے۔ وطن واپسی پہ اس کو پاکستانی شہریت دی جائے گی، مگر وہ اس نیچ پر نہیں سوچا کرتا تھا۔ پھر ایک روز طیب حبیب اچانک سے یونان میں گرفتار ہو گیا۔